والصلاة والسلام على نبيه لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حق لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الكريم الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيد العالمين وعلى آلك وصحبك يا شريف المذنبين مایوس و گنہگار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد گناہوں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے کہ ہم شام و سحر جمعہ کریں جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جب تک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے ہم رہیں جان رہیں اپنی دعا ہے یہ دل کی یار دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے احباب جی وقار لائق صدق کریم کا میرے قدر بزرگ و عزیز بھائی آج کی یہ حسین نظم محفل 11ویں شریف اللہ اور اس کے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر پر مشتمل اور اللہ والوں کے پاکیزہ ذکر پر مشتمل ہے دعا گو ہیں اللہ رب عزت جلال جتنی دیر بیٹھنا نصیب فرمائے عقیدہ اہل سنت کی صحیح ترجمانی کرنے کی اور ہم سب کو حق سچ پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے راجان اسلام چونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں حالات کے مطابق موضوع اور عنوان کے مطابق بولتا ہوں تو چونکہ جمادی الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے اسی کی 11ویں رات یاد ہے یہ مبارک مقدس مہینہ تاریخ اسلام میں اپنے سینے کے اندر بہت بڑے قیمتی ذخیرے اور بہت بڑے عظیم و شان ہستیوں کی یادگار اپنے سینے میں موجزن رکھتی ہے سن 8 ہجری جمادی الاول میں غزوہ موتا کا معرکہ پیش آیا اور پھر اسی ماہ جمادی الاول 21 ہجری میں تاریخ اسلام کا ایک عظیم و شان گرمیل بلکہ تاریخ انسانیت کا عظیم و شان گرمیل کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس عظیم شخصیت تک تاریخ اسلام میں دوسرا اس کا کوئی ثانی نہیں گزرا کہ جس نے جب کبھی اپنا قدم اسلام کے لیے آگے بڑھایا ہو تو پیچھے کبھی ہٹایا ہو ایسا کبھی نہیں میری مراد عظیم و شان شخصیت فاتح اسلام اور فاتح روم و فارس حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ اسی ماہ مقدس میں آپ کا یوم وصال بھی ہے سن 8 ہجری غزوہ موتا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا روم کی سلطنت کی طرف جن کا نام تھا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ایک رومی گورنر نے سفیر مصطفیٰ کو شہید کر دیا جب یہ خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت کو دوبالا کرنے کے لیے اور مجاہدین اسلام کا لہو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے 3000 کا لشکر
خراج مدینہ طیبہ سے موتا کی سرزمین کی طرف روانہ فرمایا۔ آگے جن رومیوں سے مقابلہ پڑا، تاریخ ابن کثیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 2 لاکھ رومی فوج مقابلے میں ہے، اور ادھر سے مقابلہ کتنا؟ صرف 3000 اصحاب رسول، 2 لاکھ رومی فوج۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لشکر اسلام مدینہ طیبہ سے روانہ فرمایا، میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار مقرر فرمایا۔ سب سے پہلے لشکر اسلام کی قیادت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور جانتے ہو یہ زید بن حارثہ واحد صحابی ہے جن کا نام نامی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ یہ انفرادیت آپ کی تمام اصحاب رسول میں سے کہ صرف یہی وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، حضرت زید کا نام نامی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور یہ نبی علیہ السلام کو اس قدر محبوب تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بارگاہ نبوت سے ہم نے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو ہم میں سے کوئی جسارت نہ کر سکتا کہ دربار نبوت میں اپنا وہ معاملہ پیش کرے، ہم زید بن حارثہ کو سفارشی بنا کے لاتے تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں سفارش فرماتے تھے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اس بات فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ وہ زید بن حارثہ جن کو نگاہ نبوت میں وہ عظیم مقام ملا۔ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کی پہلی قیادت اور سپہ سالاری حضرت زید بن حارثہ کو اسی ماہ جمادی الاول شریف میں جو غزوہ پیش آیا سرکار نے آپ کا دعا فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے، اب میں اس جملے پہ بھی آؤں گا کہ حضور جانتے ہیں میرے آقا کیا کچھ ارشاد فرما رہے، وہ بھی اسی حدیث میں ذکر ہے۔ کریم کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے، میرے صحابہ پھر لشکر اسلام کا علم حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ طیار کا لقب اسی غزوے کے موقع پر آپ کو ملا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چھوٹے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، اور اہل بیت مصطفیٰ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد محبوب ترین شخصیت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر اسلام میں اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں پھر اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں دیا جائے۔ اچھا یہ فاصلہ کتنا ہے؟ یہ موتا کا علاقہ آج کل اردن کے اندر ہے، یعنی جب تقسیمیں ہوئی ملکوں کی تو آج جو اردن ملک ہے نا یہ سعودی عرب کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، تو اردن کے اندر یہ علاقہ آتا ہے موتا کا مقام، جہاں پر صحابہ کرام نے جا کر یہ تقریباً 1200 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ، یعنی مدینہ طیبہ سے وہاں پر مقام موتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو لشکر اسلام کا جھنڈا دیا جائے، اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے میرے صحابہ پھر تمہیں سے جو جس کو چاہے امیر لشکر بنا۔ نبی علیہ السلام یہ خطاب فرما رہے تھے مسجد نبی شریف میں، اور باہر کھڑا ایک نعمان نامی یہودی حضور کی گفتگو کو سنا۔ صحابہ کرام کو دیکھ کے کہتا ہے صحابہ تمہارے پاک نبی نے اگر 3 صحابیوں کے بارے میں خبر سنائی ہے شہادت کی تو کنفرم شہادت ہے، کیونکہ ہم نے تورات ذکر انجیل کے اندر پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی اگر کسی بندے کی شہادت کے بارے میں خبر سناتے تھے 100 افراد کا نام بھی لیتے تھے تو اللہ 100 افراد کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا۔ لہذا یہ تینوں پکے شہید ہیں۔
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر پہنچا. اب سوچئے صحیح کتنا وقت لگا ہوگا. 1200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں. مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اسلام پہنچا. آگے 2 لاکھ رومیوں نے فوجیں جمع کی. نبی علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق لشکر ترتیب دی گئی. حضرت زید بن حارثہ لشکر اسلام کا علم اٹھائے ہوئے سب سے آگے تشریف لے آئے. جان ساری کے ساتھ لڑے حتیٰ کہ جام شہادت نوش فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فرما. صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. اصحاب رسول کا اجتماع ہے. جس طرح آپ دوست احباب بیٹھے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صحابہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر اسلام کا جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں. پھر فرمایا بڑی جان ساری سے لڑ رہے. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اب لشکر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آیا ہے. فرمایا بڑی جانساری سے لڑ رہے ہیں. اور پھر کچھ دیر بعد فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر اسلام کا اب جو علم ہے اب جو جھنڈا ہے یہ عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا. عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے تھے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی. مجھے کسی صحابی نے بھنا ہوا گوشت پیش کیا. فرماتے ہیں ادھر بوٹی منہ میں رکھی ادھر سے مجھے سنا پڑی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی. فرماتے وہ گوشت کی بوٹی وہیں رکھ لی. میں نے کہا جنت میں جانے کا لطف اس سے بھی کہیں بڑھ گیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. بیٹھے کہاں پہ سرکار بچو ہے نا سبحان اللہ. اور خبریں کہاں کی دے رہے ہیں. میرے آقا بیٹھے ہیں مسجد نبوی شریف میں اور خبریں دے رہے ہیں 1200 کلومیٹر دور مقام موتا پر لڑائی ہو رہی ہے رومیوں کے ساتھ. یہ رومی انگریز ہے. یہ اس دور دے انہوں نے جڑے آج کل انگریز ہیں اس دور دے یہی رومی سن. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ سارا منظر. جڑا اللہ دا سچا حبیب 1200 کلومیٹر دور دے فاصلے تو لشکر اسلام نے ملاحظہ کر سکتا ہے. مسجد عائشہ صدیقہ جامعہ میں غلاموں نے ملاحظہ فرمایا سبحان اللہ. میرے باپ محبوب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں آنے والوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مسلمانوں نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم عطا کیا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کون تھے؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید کا یہ پہلا جنگ تھا اسلام قبول کرنے کے بعد. یعنی آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا اور پہلا جنگ کچھ ہی دنوں بعد جو لگا وہ غزوہ موتا ہی ہے. حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ کے اندر دشمن کے چھکے چھڑا دیے. 3000 لشکر اسلام میں سے 13 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا. مگر 2 لاکھ رومی فوج کو آپ نے ان کے ایسے چھکے چھڑوائے بھاگنے پہ مجبور ہوئے. کئی جہنم نصیب ہوئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد بن ولید وہ عظیم شخصیت ہے جس کو میں نے رب سے تمنا کر کے لیا. سبحان اللہ. رب واسطے سونے نبی نے دعا مانگی نا اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب. جب حدیبیہ کی صلح ہوئی نا پاک نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کو خط لکھا. فرمایا خالد بن ولید اس خط کی عبارت یہ تھی خالد تجھ جیسا دانا بندہ اور ابھی تک اسلام تیرے سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا ہم تمنا کرتے ہیں کہ تو جلد از جلد اسلام کی طرف آئے. خالد بن ولید نے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پڑھا تو اس خط نے دل پہ اثر کیا.
دل میں سوچنے لگا میں اتنا زیرک معاملہ فہم بندہ اور اتنا جناب دلیر بندہ، اسلام کی حقانیت اور صداقت پہ کوئی شک نہیں ہے، اگر یہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے تو کبھی اللہ ان کو کسی میدان میں رنگا نہ دیتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہی بتا رہی ہے کہ حضور اللہ کے سچے نبی بن گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ حاضر ہو کر اسلام قبول فرمایا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے اسلام پر خوشی کا اظہار فرمایا اور مدینہ طیبہ میں اعلان کیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ اسلام کو عزت یا عمر بن خطاب کے ذریعے ملی ہے یا خالد بن ولید کے تلوار سے اسلام کو عزت ملی۔ اسلام کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن، فرمایا ماما گانج ہو گئی ہے، قیامت تک کوئی ماں خالد بن ولید جیسا بیٹا نہیں جنم دے سکتی۔ فرمایا اللہ نے ایسی دلیری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ جنگ یرموک کے اندر 6 لاکھ رومیوں سے آپ کا پالا پڑا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر سے جنگ یرموک میں 36,000 صحابہ کو لے کے گئے اور تھکاوٹ بھی اتنی کہ عراق کی فتح سے لوٹے مدینہ طیبہ میں حضرت عمر بن خطاب نے بیٹھنے نہیں دیا بلکہ فرمایا سیدھے عراق سے آپ یرموک کی فتح کے لیے پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے 6 لاکھ رومیوں کا لشکر سامنے اور 36,000 صحابہ آپ کی قیادت میں میدان جہاد میں اترے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 10 بندے علیحدہ کیے، فرمایا آؤ، ان کا ایک دستہ تھا 40,000 فوج کا، رومیوں نے جو سب سے آگے آگے لگایا ہوا 40,000 فوج کے آگے خالد بن ولید 10 اصحاب رسول کو لے گیا، اور منظر کیا تھا؟ اصحاب رسول فرماتے ہیں وحدہ لا شریک مولا کی عزت کی قسم خالد بن ولید نے گھوڑوں کی جو دمیں تھی نا ان کو آپس میں جوڑ دیا، یعنی پنجابیت نے آکھا کہ گڑھ دے چھوڑی ہر گھوڑے دی دم نو 10 صحابہ دے پاؤ جیڑا 10 صحابی آپ لے کے آئے 40,000 دے مقابلے میں آپ فرمایا تواڈے چوں کوئی دوڑے نہیں، فرمایا دشمن کا مقابلہ ہم نے ایسا کرنا ہے 40,000 کا وہ دستہ آپ نے بھگایا، رومی حیران رہ گئے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ خالد بن ولید نے ترتیب ایسی بدلی جنگ یرموک کے اندر کہ آپ نے دشمن کو بھاگنے میں بڑا مجبور کر دیا۔ جنگ یرموک میں ایسی فتح کی دھاک بیٹھی، حضرت عمر بن خطاب فرمایا تو سا ایک ایک کیتا ہے جناب 10 صحابہ نو لے کے 40,000 دے دستے دے مقابلے دے فرمایا کوئی جوڑ نہیں۔ فرمایا عمر بن خطاب کیسی بات کر رہے ہو، میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے مسلمان ایک ہو تو 100 پہ باری آ جاتا ہے، میں نے کہا ذرا آ کے دیکھ لوں یہ ہم ہیں یا کوئی اور، فرمایا اسی لیے میں نے قرآن کریم کو سمجھ کر پھر صحابہ کو 10 بندے لے کر 40,000 دشمن کے مقابلے میں اپنی فوج کو لے کے آئے۔ جنگ یرموک کے ایک عجیب جہا معاملہ پیش آیا، لڑتے لڑتے خالد بن ولید دے سر تو ٹوپی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ میری ٹوپی تلاش کی جائے، جنگ کو مؤخر کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ صحابہ رسول فرماتے عجیب منظر تھا، سامنے سے 6 لاکھ فوج دشمن کی، خالد بن ولید نے صحابہ رسول کو روک کر اپنی ٹوپی کی تلاش شروع کر دی۔ صحابہ آنکھیں لگے، بڑے بڑے دلیر صحابہ، حضرت مسنہ جیسے سپہ سالار، حضرت کعکع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان جمیل، اور حضرت شرجیل جیسے عظیم الشان سپہ سالار، وہ کہنے لگے خالد بن ولید ایک ٹوپی کی کیا حیثیت ہے، آپ اصحاب رسول کا لشکر روک کر کھڑے ہیں اور دشمن کے مقابلے کے لیے جانے نہیں دیتے۔ خالد بن ولید نے پھر بات جو شروع فرمائی وہ بات محبت رسول والی، خالد بن ولید نے فرمایا اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صحابہ میرے آقا نے ایک دفعہ عمرہ فرمایا، فرمایا جس وقت کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بعد حلق کروایا، سر مبارک کے بال منڈوائے،
صحابہ دوڑ دوڑ کے ان بالوں کے تبرکات کو لینے کے لیے آئے. فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو بال آیا اس نے اپنی زندگی کا اثاثہ انہی بالوں کو بنایا. فرمایا میں بھی آگے بڑھا, میں نے کریم جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرے آقا مجھے بھی زلف بلیل کا کوئی بال عطا فرمائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند ایک بال عنایت فرمائے. خالد ابن ولید یہ بات کہاں کر رہے 6 لاکھ رومیوں کے سامنے, اور اس وقت روم لشکر کا جرنیل جس کا نام تھا جرجا, ایک طرف وہ کھڑا ہے, دوسری طرف ان کے لشکر کا دوسرا جرنیل اس کا نام تھا حامان. وہ کہنے لگے خالد ابن ولید پہلے ہماری بات سنو, ہم نے سنا ہے تمہارے بارے میں کہ اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے رسول پر کوئی تلوار اتاری ہے اور تمہارے رسول نے وہ تلوار تمہیں عطا فرمائی ہے. سچ بتائیے, سچے لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں, اللہ کریم نے کوئی تلوار آسمان سے میرے نبی پر کوئی نہیں نازل فرمائی, اور نہ مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تلوار عطا فرمائی جو آسمان سے اتری. انہوں نے کہا پھر خالد تمہیں اللہ کی تلوار کس لیے کہتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے اس حامان جرنیل سے کہا مجھے اللہ کی تلوار میرے پاک رسول کی زبان میں کہا, میں اللہ کی تلوار زبان مصطفیٰ کی برکت سے بنا ہوں. پھر وہ جرجا اور حامان نامی سپہ سالار انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے عرب کی دھرتی پر تمہیں فاقہ کشی نے ستایا تو تم مقابلے کے لیے آئے. خالد ابن ولید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہرگز ایسی بات نہیں. کننا نشرب الدم, ہم تو محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو کافروں کا خون پیتے ہیں. سبحان اللہ. کننا نشرب الدم, ہم تو کافروں کا خون پیتے ہیں. حالانکہ خون پینا تو اسلام میں گناہ ہے. ہونے کے بندے آتے اسی استغفر یہ ہے کہ لیکن دشمن سے بات کیسے کی جاتی ہے یہ خالد بن ولید بتا رہے ہیں. فرمایا کننا نشرب الدم, ہم جو ہے خون پینے والے, ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہوتا ہے, لہذا ہم دشمن کے مقابلے میں اسلام کی فتح کے لیے آئے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں خالد ابن ولید نے جتنی جنگیں لڑی ہیں, صحابہ فرماتے ہیں ایک جمعہ کوئی شہر فتح ہوتا تھا, اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہم نیا شہر فتح کر دیا. ہمارے خالد ابن ولید کے تلوار کا اللہ کریم نے کمال عطا فرمایا. صحابہ پوچھتے تھے اور کہا کرتے تھے جس جنگ میں خالد جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی. پوچھا گیا خالد ابن ولید وجہ کیا؟ بتایا صحابہ تو مجھ سے پوچھ رہے تھے یرموک کی لڑائی میں میری ٹوپی گم ہو گئی. فرمایا فتح کا راز اگر پوچھتے ہو تو یہی ٹوپی. صحابہ کرام نے کہا جناب یہ ٹوپی مل گئی. خالد ابن ولید نے ٹوپی کو چوما, سر پہ رکھا, آنکھوں پہ رکھا. صحابہ کرام نے فرمایا یہ بوسیدہ ٹوپی کے لیے آپ نے لشکر روک دیا. خالد ابن ولید اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے اس میں زلف بلیل کے کچھ چند مبارک. جس جنگ میں خالد ابن ولید کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے اللہ زلف مصطفیٰ کے تبسم و تصدق اور برکت سے مجھے اس جنگ میں فتح عطا فرمایا. برادران اسلام پتہ چلا یہیں سے اس بات سے کہ صحابہ کرام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات پر کتنا اعتقاد رکھتے تھے, تبرکات مصطفیٰ کو کتنا اہم سمجھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات نہ شرک ہے نہ بدعت ہے, یہ تو فتح لشکر کے لیے ضروری ہے کہ جس میدان میں دشمن کے مقابلے کے لیے جانا ہے وہاں پر خالد ٹوپی بھی وہی پہنتا ہے جس میں حضور کی زلف مبارک کے باب. برادران اسلام حضرت خالد بن ولید نے صدیق اکبر کے زمانہ میں ایک شخص کو قتل کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مسلمان. اب جب یہ خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی, نام تھا اس بندے کا مالک بن نویرہ, جو ہے نا اس بندے زکات کا انکار کیا. خالد بن ولید کو حضرت صدیق اکبر نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا, لیکن مدینہ طیبہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ بندہ مسلمان تھا. خالد بن ولید نے اس مسلمان کو قتل کر دیا. صدیق اکبر پہ دباؤ اتنا پڑا کہ صدیق اکبر کو خالد کو واپس محاذ سے مدینہ طیبہ بلانا پڑا.
جس وقت مدینہ طیبہ آ گئے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اصحاب کرام بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت جلال ہے۔ حضرت عمر کو غصہ اس بات پر ہے کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو کیوں قتل کیا۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حضرت عمر بن الخطاب مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ خالد بن ولید کی پگڑی میں تیر آلود، وہ خون آلود تیر تھے۔ حضرت عمر نے وہ تیر کھینچ لیا۔ صدیق اکبر کے جلال کی وجہ سے قریب تھا الجھ پڑتے مگر الجھے نہیں۔ آ کر خالد بن ولید جس وقت بیٹھ گئے صدیق اکبر کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا بتا، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں مدینہ میں خبر پہنچی ہے تم نے مالک بن نویرہ کو کیوں قتل کیا۔ اب سنیے مسلمانوں، صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس قدر۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں نے جب اس سے کہا جناب آپ زکوٰۃ دیں، اسلام میں زکوٰۃ کا حکم ہے، تو اس نے ہمیں کیا کہا؟ اس نے کہا اِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ تُوفِّیَ، بے شک وہ جو تمہارے نبی تھے وہ اس دنیا سے وصال ہو گئے۔ فرماتے بس یہ بات جو اس نے کہی ہے نا تمہارے نبی، نہیں سمجھے، یہ جو بات اس نے کہی نا تمہارے نبی اس دنیا سے وصال کر گئے۔ فرمایا اگر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہوتا تو وہ یوں کہتا ہمارے نبی۔ اس نے کہا ہے تمہارے نبی، میں سمجھ گیا آج کا حضور کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا میں نے اس کی گردن اس لیے اتار دی ہے۔ صدیق اکبر فرمایا تو ٹھیک ہے۔ امام صحابہ کرام نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی فرمانے لگے بالکل آپ نے ٹھیک کیا۔ یہ صحابہ کرام کے نزدیک معیار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے نزدیک کہ وہ کم اور نا، یعنی تمہارے نبی اور ہمارے نبی میں کتنا فرق کرتے تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا نبی کہنا بھی حضرت خالد بن ولید نے گوارا نہ کیا۔ فرمایا اگر یہ مسلمان ہوتا تو یہ ہمارا نبی کہہ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً کم و بیش 125 جنگیں لڑی۔ حضرت خالد بن ولید نے کتنی جنگیں لڑی؟ 125۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں 74 جنگیں لڑی۔ نبی علیہ السلام نے 10 سال اپنی زندگی ہے کتنی جنگیں لڑی؟ 74 جنگیں۔ تو یہ ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بنتی ہے، اگر حساب لایا جائے ہر 1.5 مہینے بعد نئی جنگ بنتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید جیسا عظیم جرنیل جو اسلام کو عطا کیا، حضور نے فرمایا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں ایک آج سنہری حروف سے یہ بات لکھا گیا، خالد بن ولید کا اٹھا ہوا قدم اپنے دفاع میں بھی پیچھے کبھی نہیں آیا، دشمن سے کبھی دفاع کے لیے قدم پیچھے ہٹا لے ایسا بھی نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید ہمیشہ کہا کرتے تھے ایک بات، لا نعمت عیون الجبنا شالا بزدنا کدی نہیں لا۔ حضرت خالد بن ولید ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا بزدل بندے کو شالا کدی نیند نہ آئے۔ فرمایا اللہ رب الجلال نے مسلمان کے لیے دلیری اور بہادری رکھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرمایا کرتے اگر انسان کی موت میدان جنگ میں تیر و تلوار سے لکھی ہوتی میں 125 جنگیں لڑیاں میں آ جاؤں، لیکن میں بستر تے موت آ رہی ہے، فرمایا جنگیں تے موت نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید 125 جنگیں لڑن دے باوجود جسم تے کوئی ایک بالشت برابر بھی جگہ نہیں کہ جڑی خالد بن ولید تے زخم نہ پہنچی ہوئے۔ صحابہ پوچھیا خالد بن ولید پھر کیا ہے؟ فرمایا مجھے شہادت کی تمنا تھی مگر شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ صحابہ پوچھیا سنیا ایدی وجہ کے لئے؟ فرمایا میں یہ سمجھنا شاید زباب مصطفیٰ تو جڑی سیف من سیوف اللہ کا لقب نکلے آئے نا اللہ کی تلوار، اگر خالد میدان جنگ شہید ہو جاندے دشمن آکھنا سی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت خالد بن ولید فرمایا تا واسطے 125 جنگاں لڑن دے باوجود بھی خالد بن ولید اپنے بستر پر
موت آ رہی ہے، آپ نے اپنے بستر پہ جس وقت دراز تھے اور موت کی کیفیت، نزا کی کیفیت آ رہی تھی، آپ نے کہا اے موت میں نے تجھے 125 جنگوں میں تلاش کیا مگر تو خالد کے قریب نہیں آیا۔ آج خالد کو اس کیفیت میں تو بستر پہ موت، تو خالد سے ملاقات کرنے لگی ہے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے سونیا تو اگلا جہان ہی بہتر کہ کیونکہ پاک نبی بدری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالد ابن ولید تجھ جیسا عظیم الشان جنرل اسلام کے لیے ہم نے تمنا کر کے لیا ہے۔ وہ خالد ابن ولید مہینہ جمادی الاول شریف دا سن 21 ہجری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت اللہ رب ذوالجلال نے جناب نو اس وقت اس دنیا کو اٹھایا۔ حضرت عمر بن خطاب دے زمانے ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، حضرت خالد بن ولید دا تے گل سناواں تے گل مکاواں۔ حضرت خالد بن ولید کو پاک عمر نے معصوم بھی فرمایا، اودی وجہ سی ہے صحابہ کرام فرماتے مدینہ طیبہ ہر مرد خاص و عام دی زبان تے ایک گل مشہور ہو گئی، دھرتی تے ایک گل مشہور ہو گئی، جس جنگ وچ خالد جاندا ہے فتح ہی ملتی ہے، فتح ہی ملتی ہے۔ حضرت عمر معزولی دا آرٹ لکھا، فرمایا خالد آج کے بعد آپ عام سپاہی کی حیثیت سے لڑیں گے، سپہ سالار بن کے نہیں لڑیں گے۔ کیوں؟ حضرت عمر فرمایا اسا اس کائنات وچ توحید پرست بن کے آیا، اسا دنیا نو دسنا چاہتے ہیں کہ فتح اسلام کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتی، اللہ کی مدد کی وجہ سے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں صحابہ تواڈے دلاں وچ ایک گل کڈنا چاہتا کہ معاذ فتح خالد کی وجہ تو ملتی ہے، نہیں، ہمیشہ امید اللہ کی ذات پہ رکھیا کرو۔ خالد سپہ سالار بن کر لڑے پھر بھی اسلام کے لیے خالد کی بہادری کام آتی ہے، اسلام کا سپاہی بن کے لڑے تب بھی اسلام کے لیے خالد کی بہادری کام آتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم الشان جنرل قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے آپ کی بہادری کی داستان رقم کر کے 500 قرآن آیتاں جہاد دی کم و بیش 500 آیات قرآنی جہاد پہ مشتمل ہیں، جڑا کہ حضرت خالد بن ولید دی یاد نو اج بھی تازہ کر رہا ہے، کیونکہ مہینہ جمادی الاول شریف دا اور محفل گیارہویں شریف دی، پھر میں مناسب سمجھیا کہ لشکر اسلام دے اس عظیم الشان جنرل نو اسا تحسین پیش کریے۔ اللہ کریم آپ دے صدقے اسا سب دی مغفرت فرماوے، سب دے بزرگاں دے درجات بلند فرماوے، جنت الفردوس سے سب مقام عطا فرماوے۔